جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمتقين. ہم نے ایک کلاس شروع کی تھی جس کا یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، قرآن مجید یعنی تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اور ڈائریکٹ عربی میں اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے، تو یہ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے کچھ لوگوں نے اس کی خواہش ظاہر کی تھی اور ان لوگوں نے اس کام میں جو ہے جلدی کی اور آگے بڑھے، اور آج انشاءاللہ اسی کا رزلٹ چھوٹا سا ایک مثال کے طور پر ایک رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ جو کارڈز رکھے ہوئے ہیں یہ اس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بھی کلاس میں ہمارے بھائی جڑے ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کارڈز کی میں جو آیتیں لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھ کر کے جو ہے اس کا میننگ آپ کو بتائیں گے. یعنی یہ کارڈ صرف عربی میں جو آیتیں ہیں وہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی ٹرانسلیٹ اس میں کوئی ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا اور انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی ایک جذبہ ہوگا کہ جب یہ لوگ جو ہے قرآن مجید کو ڈائریکٹ عربی میں سمجھ سکتے ہیں تو قرآن پھر ہمارے لیے مشکل کیوں ہے. تو اسی چیز کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بنے رہیں گے آخر تک، اور یہ پروگرام انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہی اکبر من اختی، وہ زیادہ بڑی ہے میری اپنی بہن سے. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. انا وان العاقبۃ ہی دار القرار، تو اور بے شک آخرت کا گھر ہی آخرت کا گھر ہی رہنے والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. وللہ جنود السماوات والارض، تو اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے لشکر. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ آسان ہے اللہ پر. وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ خوب سننے والا خوب علم والا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، قطعاً کوئی شک نہیں اس میں. انا یوسف و ھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، قطعاً کوئی شک نہیں اس میں سارے جہاں کے رب کی طرف سے. اللہ وبرکاتہ. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کا ٹھکانہ دردناک اور سخت ہے. فیہا فواکہ کثیرا، اس میں زیادہ تر میوے ہیں. ان الی ربک الرجعہ، بے شک رب کی طرف پلٹنا ہے. ان ربی غفور رحیم، بے شک رب خوب معاف کرنے والا خوب رحم کرنے والا ہے. فیہا من کل ثمرات و مغفرۃ، اس میں ہر طرح کے فضل اور مغفرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِّن رَّبِّكَ، اور بے شک وہ یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لَتَذْکِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن یقیناً نصیحت ہے متقیوں کے لیے. متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے. ان العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، بے شک ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے اور بے شک میں واضح کرانے والا ہوں. ورزق ربک خیر وابقى، اور تیرے رب کا رزق باقی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. انت التواب الرحیم، تو خوب توبہ قبول کرنے والا، تو رحم کرنے والا ہے. وہاں جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے. فإنه عزت للہ جميعا، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک رب یقیناً دعا کا سننے والا ہے. واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہتر سب سے بڑا اجر ہے. فإنك غفور رحیم، تو بے شک ان صلاتی و نسکی و احیائی و مماتی و عالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ سارے جہاں کے رب کے لیے. ان ربی کا لشریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور بے شک یہ قرآن شاندار، بے شک شاندار قرآن ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بے شک اس کا حساب تیرے رب کے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے، نہیں اس کے رب کے پاس ہے. ان فی ذالک آیات لکل عبد منیب، بے شک اس میں بے شک یہ نشانیاں ہیں رجوع کرنے والے بندے کے لیے. ان اللہ کان علیم حکیم، بے شک اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے. سلام ہی آپ کا مسائل پر، سلامتی والی ہے وہ نظر کے دور ہونے تک. ان عذاب لشدید، بے شک میرا عذاب سخت ہے. دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا وہی تیرا رب ہی سب جانتا ہے. فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے. ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ کے پاس اس کا علم ہے قیامت آنے والی ہے. لا مبدل لکلماتہ وہو سمیع علیم، قطعاً کوئی نہیں بدلنے والا اس کی کلمات کو، اور وہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. وَإِنَّ وعدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے. اور جو محنت کی ہیں لوگوں نے اس کا جزائے خیر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب انشاءاللہ ایک کمپٹیشن کے طور پر ظاہر سی بات ہے یہ مقابلہ ہوا تھا، اور اس میں ایک ٹائم دیا گیا تھا سبھی بھائیوں کو 2 منٹ کا، اور اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ سبھی لوگوں نے اچھی کوشش کی، اور سبھی میں نے 2 منٹ کے اندر 13 کارڈز پڑھے، یعنی 13 آیتیں پڑھی ہیں. اور اس کے بعد 2 منٹ کے اندر 13 آیتیں پڑھی ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر فخردین صاحب آئے، انہوں نے بھی 2 منٹ کے اندر 20 کارڈز پڑھے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اقرار بھائی ہمارے، انہوں نے 2 منٹ کے اندر 16 کارڈز یعنی 16 آیتیں پڑھی ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے ہمارے فخردین بھائی آگے رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ ان سے گزارش کروں گا، اور سبھی جو بھی کلاس میں انشاءاللہ سب سے گزارش کروں گا کہ وہ فخردین بھائی کو انشاءاللہ گفٹ سے نوازیں. اور یہ سب قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی ہمارے بھائی اس کو عربی میں پڑھ رہے تھے اور اس کو سمجھ رہے تھے. اصل میں یہ قرآن کلاس جو ہے جب ہم نے شروع کی تھی تو ایسا نہیں کہ بھائی ہمارے مدارس میں پڑھ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے کورس کیا ہے عربیوں کا، عربی لینگویج کا، تب جا کر کے یہ قرآن سیکھنا نہیں، بلکہ شاید ہی کبھی مدارس میں بھی نہیں گئے، اور انہوں نے کچھ ہی مہینے پہلے جو ہے کوشش کی تھی کہ ہم کیوں نہیں قرآن کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج وہ رزلٹ ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ہے. اور باقی میں انشاءاللہ ابھی ہمارے فخردین بھائی ہیں ان کو انشاءاللہ دعوت دوں گا کہ وہ آ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ پروگرام شروع کیا، اور ان کو اس کلاس میں کس طرح مشکلات آئیں یا کس طرح وہ آسانی سے اس چیز کو کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ اپنا فیڈ بیک خود بیان کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر فخردین صاحب سے. یہ جو مینجمنٹ صدر ہیں ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے. ہم لوگ تو مسجد کے لیے نئے ہیں، صحیح سے دیکھا جائے تو مجھے 1 سال ہوا ہوگا، سمجھ بھائی کو لگ بھگ 9 سال ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ دل میں ایک خواہش تھی بہت پہلے سے کہ عربی جو ہے وہ سیکھنے کا کبھی موقع ملے، لیکن امید یہ نہیں کہ مشکل ہے ہمارے اس ملک کے اندر. اور ملک میں بھی دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ہمارے اپنی مسجد مدارس ہیں تو وہاں قرآن کو مطلب پڑھنا سکھایا جاتا ہے، سمجھنا تو نہیں سکھا گیا. یہ کیونکہ میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں بچپن میں،
اور آج جیسے کہ ایک پروگرام اور چلتا ہے قرآن تجوید، ایک تو یہ ہے جو آپ نے آج یہ کمپٹیشن چھوٹا سا دیکھا، ایک ہے قرآن تجوید، قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، کیسے اس کا حق ہے، اس حق کے بارے میں باخدا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی نازل کیا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے اسی شہر میں اسی مسجد کے اندر آ کے. یہ حقیقت بات ہے، وہ سچائی ہے. آج مجھے 10 سال ہو گئے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہلوانی سے، اور میں پہاڑ میں جاب کر کے آ چکا ہوں، ہر عقائد کی مسجد میں گیا ہوں، تو الحمدللہ کافی حد تک میں باہر بھی رہا ہوں اپنی پی ایچ ڈی کے ڈیوریشن میں. تو مجھے ایسا کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آیا. خواہشات میری اپنے لیے بھی تھی اور اپنی سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے تھی. میں اگر نہیں سیکھ پایا تو اپنے بیٹے کو ضرور میں انشاءاللہ اس لائق بناؤں گا کہ وہ قرآن کو سمجھے نہ کہ پڑھے، کیونکہ پڑھنا کسی چیز کا کوئی امیج ہے کہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنا دوں تو بھائی آپ کا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، مجھے سمجھ میں آئے گا. ویسے قرآن ہم نے ایسے ہی کر رکھا ہے، قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، صرف پڑھ لے رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، جبکہ اصل میں اس کا جو حق ہے وہ سمجھنے کا، اللہ نے سمجھنے کے لیے دیا ہے. تو یہ جو آج چھوٹا سا پروگرام دیکھا ہے بہت لمبی محنت نہیں ہے ہم لوگوں کی، اور نہ بہت زیادہ محنت ہم اس میں جھکی ہے حقیقت میں، باقی میں صحیح سے محنت کر رہے تھے. تو باخدا یقیناً کہ آج یہ جو چھوٹا سا یہ 2 منٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو اٹھا کر آپ کہتے ہیں رینڈملی پڑھ گئی تو ہم رینڈملی پڑھ لیں، لیکن انشاءاللہ اس پہ بھی پہنچیں گے. اللہ کی ذات سے ملے جلنا ہے تو اللہ نے پہنچا دیا ہے، کافی حد تک اللہ نے کور کرا دیا ہے. تو میں شکر گزار ہوں یہاں کا. اور دوسرا یہ بھی میرا میسج یہ ہے آپ سبھی کے لیے، ایک چھوٹا سا، کیونکہ میں بھی جاب میں ہوں، صبح جاتا ہوں اور شام کو آتا ہوں 5 بجے، تو میں نے بھی کوشش کری ہے. یہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے یہاں پہ ہارڈلی 1 گھنٹہ تھا میکسیمم. وہ بھی کون سا ٹائم جو سب سے سونے کا اور لیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، کون سا رات کو 9 بجے کا، عشاء کی بات کا، سوتے ہیں سب لوگ، ہے نا، آرام کا وقت ہے. تو اس آرام کے وقت میں ہم نے 1 گھنٹہ دیا ہے زیادہ نہیں، اور ہفتے میں 1 دن ہم نے دیا سنڈے کا اور قرآن تجوید کے لیے جو کہ اس کا حق ہے. آج ہمیں پتہ چلا قرآن کو 3 اس کے مطلب قواعد ہیں، مخارج کا ادا کرنا ہے نا، اور 2 نام وہ ہے جو ذہن سے نکل رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کہاں کو کھینچنا ہے، کہاں کو روکنا ہے. سوال تو ہم دیکھتے ہیں آج تو بہت لگی ہوئی ہوتی ہے، آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا آخری بیچ میں سوال اور تو زوال این کی کیوں بنے ہوئے ہیں. لیکن آج یہ پتہ چلا کہ اس کو اللہ نے حکم دیا کہ کہاں تمہیں ٹھہرنا ہے، کہاں آگے نکل جانا ہے. ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں جہاں من کرا وہاں کیا سانس توڑ دیا. لیکن آج پتہ چلتا ہے کہ سانس توڑنے کے اللہ نے وہاں کہا کہ رکنا ہی نہیں ہے، تمہیں آگے بڑھ جانا ہے، وہاں سانس لینا ہے، سانس آگے لینا ہے. اس کے لیے میں نے اس کو الگ آیت چھوٹی سے نازل کر دی ہوئی کہیں. تو یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں، اور حقیقت میں اس کا حق یہی ہے پڑھنے کا. تو ہم لوگوں کو یہ اس مسجد سے جڑنے کے بعد الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھی ہمیں ہمارے راستے کھولے ہیں. مکمل ہدایت تو نہیں کر سکتے، مکمل ہدایت تو یہ ہے کہ آپ قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، اور جو اللہ نے جیسے زندگی کر کے دکھائی ہے قرآن سے وہ ہم اس مقام تک پہنچے. تو یہ کہ میرا میسج فائنل یہ ہے، بس شکریہ دعا ہے آپ سبھی کا یہ ہوں کہ ایسا پروگرام جیسا ہوا ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگ کرائیں، اور اس سے ہمارا بھی حوصلہ بڑھ رہا ہے، اور اس سے جو ہمارے جو بچے ہیں ہمارے مسئلے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا ٹائم تاکہ رہے بات سفید ہو گئے ہونے جا رہے ہیں. اب آگے کیا کریں گے تو بہت بہتر جانے کوشش تو ہے، لیکن جو ہمارے مسئلے ہیں آگے کی جس کے لیے ہر قوم نے محنت کری ہے. جتنے قوم آپ پیچھے دیکھیں گے تو ہم اپنے لیے محنت نہیں کری، جتنی نسلوں کے لیے محنت کری. تو ہماری جو محنت اصل میں ہونی چاہیے وہ نسلوں کے لیے ہونی چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ ان کو اگر ہم نہ سیکھ سکے تو ان کو تو سکھائیں. حالانکہ ہم بھی سیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے، صحابہ کو بچپن سے وہی صحابہ تھے، تو اللہ کے نبی کو جوانی میں دیکھا ہوا ہے، وہ خود بھی جوان تھے، وہ خود نے کتنے سال لگا دیے قرآن کو سمجھنے پر، پڑھنے پر. تو ہم بھی اسی عمر میں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ چاہے ہم بھی تھوڑی سی ہمت جٹائیں اور کوشش کریں. تو بھائی قرآن مکمل تو نصیب ہے، جتنی ہم سے کوشش ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے. جیسے کہ آپ لوگ کل مولانا صاحب نے بیان دیا تھا، میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو جو 5 وقت کی نماز ہے 50 وقت کی نماز سے بڑا کرنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کیا دیا فرشتوں سے کہ یہ 50 وقت کی نماز تھی، 5 وقت کی میراث کی وقت دی گئی ہے، تو اس کا جو سوال ہوگا 50 وقت کی نماز کی ہوگا. بھائی ہم جو یہ قرآن سیکھ رہے ہیں مکمل بھی نصیب پائے اور دنیا سے چل گئے ہیں، تو جتنی ہم نے محنت کری ہے اس محنت کی وجہ پر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اجر ثواب ہمیں دے جو اصل میں اس کو ادا کرنے کا ہے. تو بہت بہت شکریہ ہمارے سب خاص طور پر آپ نے ایسی اپورچونیٹی دی، ورنہ صحیح بات تو یہ کہ ہم لوگ خیال رکھیں کہ ایسا کچھ ملے گا بھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.